نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها كربة من يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کی دعوت میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کا پیغام من وعن اپنی قوم تک پہنچا دینا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی جانب سے مجھے وہ باتیں معلوم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ پیغام یا اس طرح کے پیغام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نبیوں کے سلسلے میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، ہر ایک ناحیے سے میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ تمہیں سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ہر نبی یہ پیغام اپنی قوم کو دے رہا ہے۔ یہی پیغام ہمارے پیغمبر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی کلمہ توحید پر قائم رہنے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، اور آخرت میں تو یہی میزان اول ہے۔ آخرت میں اسی کے بیس پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے جو آدمی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے
اور عمل صالح اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہی تو توحید الوہیت ہے، اسی میں ہماری اور غیروں کی پہچان ہے. یعنی موحدین اور مشرکین کے درمیان یہی چیز فرق کرنے والی ہے. وَأَنْصَحُ لَكُمْ، بطور خیر خواہی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سارے انبیاء اپنے قوم کے لیے خیر خواہ گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بتایا، المسلم اخو المسلم کہہ کر کے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ اسے بے یار مددگار اسے چھوڑ دے. یعنی کوئی آدمی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اسے یوں ہی بیچارہ نہ چھوڑ دے، بے سہارا نہ چھوڑ دے، بلکہ اس مسلمان کا حق بنتا ہے، اس کے حق میں خیر خواہی آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. المسلم اخو المسلم کے تحت مسلمان مسلمان کا بھائی. اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی. جب مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو کیا کرے وہ؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگا رہے گا. جو اپنے بھائی کی کسی بھی مصیبت کو دور کرے گا اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. میرے بھائیوں، اسلام میں خیر خواہی کا مقام بڑا بلند ہے، اور یوں سمجھیے کلمے میں کہ پورا دین خیر خواہی کا نام. آئیے دیکھیں کس کس طرح کی خیر خواہی کی تاریخیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ غریب صحابہ میں شمار ہوتا تھا. ان کا ایک مرتبہ ایک جنگ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ اونٹ ذرا سست چال چلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے حضرت جابر کو آ ملے. جابر سے پوچھا کیا ہوا جابر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ذرا اونٹنی کی طبیعت خراب دکھ رہی ہے، اپنی رفتار کو اس نے سست کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر کے اسے ایڑ لگائی تو اس کی اسپیڈ تھی، جو رفتار تھی وہ دگنا تگنا ہو گئی، بڑھ گئی. ویسی چال کبھی وہ اونٹنی چلی ہی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کے بعد کہا کہ جابر اسے بیچو گے؟ میں اس کا سودا کر لیتا ہوں. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں. پھر کہا جابر بیچ دو اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بار بار کوئی کاٹ نہیں سکتا. معاملات کا مسئلہ دین کا نہیں، ورنہ دین کی بات اگر آ جائے تو پہلی بار میں ہی سمجھنا بتانا. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے تم سے چند روپیہ میں خرید لیتا ہوں، 1 روپیہ میں 5 درہم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے بیچنے پر، لیکن ایک شرط لگائی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں اس وقت تک نہیں بیچوں گا جب تک اس پر سوار ہو کر کے میں اپنے گھر نہ پہنچ جاؤں. میں اسے مدینہ تک سفر کرنے کی شرط لگاتا ہوں، اس کے بعد یہ سواری آپ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. جابر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اونٹنی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بات ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہوئی تھی اس پر عمل کر لیا جائے. آپ نے اس کا سودا کیا تھا، میں اس سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ رکھ لیا، اور اونٹ رکھنے کے بعد جو قیمت بنتی تھی وہ قیمت دے دیا. جابر رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو حضرت جابر کو ایک آدمی سے بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ جابر میں تم سے تمہارا اونٹ کوئی خریدنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تم سے تمہارا اونٹ میں نے خریدنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میرا مقصد تمہاری مالی مدد کرنا تھا. خود جمالہ کا وبرا ہی مکان،
یہ درہم بھی تم لے لو اور یہ اونٹ بھی تمہارا ہی. میں نے تم سے خریدنا نہیں چاہا تھا، بس تمہاری مالی مدد کرنا چاہی تھی. اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد، اگر وہ آدمی ڈائریکٹلی مدد لینا نہ چاہتا ہو تو اس کی عزت نفس کو ہم مجروح نہ کریں کہ یہ صدقہ ہے تم لے لو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے تم لے لو، بلکہ اس کی مدد اس انداز سے کرے کہ اسے تکلیف نہ گزرے، اسے اپنی غربت کا احساس نہ ہونے پائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود جملک و دراہمک. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ جب وہ پنڈی والوں پر یا اس طرح سے جو فٹ پاتھ پر چھوٹی چھوٹی دکانیں رکھ کر کے اپنے کاروبار یا اپنی روزگار یا اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہمارے بعض مشائخ جب جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو ان سے جو سودا طے ہوتا ہے، اگر وہ 15 روپے کی چیز ہے تو اس کا دگنا دیتے، 30 روپیہ دیتے. 20 روپے کی چیز ہے تو انہیں 40 روپیہ دیتے، اور وہ سامان لے کر کے 10 یا 20 کا تو سامان خریدا، ایک مدد تو ویسے ہی ہو گئی ہے، اور اوپر سے جو ڈبل پیسہ دیا یہ صدقہ ان کے سلسلے میں ہے. خاموشی کے ساتھ وہاں نکل جاتے ہیں، ارے سیٹھ یہ 20 روپیہ آپ نے زیادہ دے دیا ہے، رکھ لو اس کو. ریڑی والے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکانوں والے جو ہوتے ہیں، ہم زیادہ تر انہی سے مول بھاؤ طے کرتے ہیں، انہی کو زیادہ کاٹتے ہیں. شاپنگ مالوں میں جب ہماری بہنیں جاتی ہیں تو وہاں ذرہ برابر ریٹ نہیں چکاتی، وہاں اپنا جیب دیکھتی ہے کہ ہاں کتنا ہم لائے تھے کتنا چلا گیا ہے، اور جب ان کے پاس خریداری کرنی ہوتی ہے تو اس سے بالکل ایسے چپک جاتی ہے جس طرح سے چونٹا کسی کو کاٹنے کے لیے چھٹپٹاتا رہتا ہے، تو اس سے ریٹ چکا کر کے اس کی جو خریدی ریٹ ہے اس سے بھی زیادہ گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان غریبوں کا خون ہم چوستے ہیں کیونکہ ان پر بس نہیں چلتا، اور کیسا اس کے بعد سامان دے کر کے گاڑی کا گیئر بڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں. وہ بیچارہ چلاتا رہتا کہ میرا فائدہ بھی نہیں آیا اور آپ چلے گئے. حساب ہوگا قیامت کے دن اس کا، حساب ہوگا قیامت کے دن اس کا. اس لیے یہ عادتیں جو ہماری خراب ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج سے چوری ڈکیتی بے ایمانی یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی، بدنیتی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر آج بھی یہ خیر خواہی کہ مشکبار ہوا عام ہو گئے تو ہمارے اندر بدنیتی ختم ہو جائے، چوری ڈکیتی ختم ہو جائے، لیکن ہم غریبوں کا خون چوسنے پر لگے ہوئے رہتے ہیں، فری کا مال کھانے پر لگے رہتے ہیں. کوئی ہماری دکان کے سامنے، ہمارے مکان کے سامنے اگر بنڈی لگا دیتا ہے تو اس سے ہم جو بھی سامان لیتے ہیں تو فری کا، اوپر سے کرایہ بھی اس سے وصول کرتے ہیں، اس سے کرایہ بھی وصول کرتے ہیں. پیسہ مانگا تو اس سے عقل دکھاتے ہیں کہ ارے بھائی مجھ سے پیسہ، کل سے بنڈی رکھنا ہے یا پھر یہاں سے جانا ہے تجھے. دھمکی آمیز کلمات اسے سنا دیتے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ آپ ڈکیتی پر آ گئے ہیں، آپ ڈکیتی کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما. اس معاملے میں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ایسے ظالموں کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑے، مظلوموں کا حق نہ مارا جائے، ان کی مدد کرے تاکہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ نہ سکے. یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، کیا پیارا اسلام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کیا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے. کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے. اسلاف کرام ائمہ اعظام کیسے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اس کا بھی واقعہ ہم نے سنا. میرے بھائیوں، حضرت خیر خواہی کے اندر یہ چیز یہ بھی آتی ہے کہ اپنی قوم کو ممکنہ نقصان سے بچایا جائے. کوئی خطرہ آ رہا ہو تو پیشگی اس سے آگاہ کر دیا جائے. اور یہ قوم کے حاکموں کی ذمہ داری، قوم کے رہبروں کی ذمہ داری کہ قوم کے اوپر کوئی بھی خطر، کیونکہ انٹیلیجنس سے نہیں پتہ چل جاتا، پوری قوم کو آپ کے شوروں کے حوالے نہ کر دیں، پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر نہ لے کر کے جائیں. جتنا ہو سکے بچانے کی طاقت تدبیر تمام کی تمام تدبیریں چھوڑ دیں. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ النمل، اور نمل کے معنی نملتن کے معنی چوٹی کے ہوتے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیسی خیر خواہی کر رہی ہے. ہمارے اندر اگر واقعی میں غیرت ہے، ہم زندہ ہیں تو اس زندگی کا ثبوت دیجیے.
ثبوت یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. زندگی کا ثبوت یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئے, خیر و بھلائی کرے, آنے والے نقصانات سے پیشگی آگاہ کر دیں. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب وہ چونٹیوں کی وادی پر سے گزرے یا آئے تو ایک چونٹی نے دیکھا اس لشکر کو آتے ہوئے, تمام اپنی چونٹیوں کو آگاہ کر دیا ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں کی جماعت اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان و جنود اور اس کا لشکر تمہیں روک کر چلا جائے. وہم لا یشعرون, وہ تو اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے کس کو دکھتا ہے, تم ان کی پیروں کے نیچے بے شعوری میں پڑ نہ جاؤ. انہیں شعور نہیں ہوگا, معلوم نہیں ہوگا, تمہارے اوپر پیر پڑ جائے گا تو تم پس جاؤ گی. اپنی قوم کو سلیمان کے لشکر سے پسنے سے بچانے کے لیے آگاہ کیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ قوم جو چھوٹی سی مخلوق اپنے قوم کے بارے میں فکر مند ہے اور بچانے کے لیے تمام چونٹیوں میں اعلان کر رہی ہے. اصل واقعہ کیا ہے, ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنگل سے جب گزرے کس لیے گئے تھے, جنگل میں قحط سالی پڑی تھی, بارش کے مسائل آ گئے تھے, اس وجہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تھے. اور بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے. تو نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی. 3 طرح کی قوتیں, جناتوں کی حکومت, جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی. طاقتور جن ان کے قبضے میں, آدمیوں کا لشکر ان کے قبضے میں, پرندوں کا لشکر ان کے قبضے میں, ان کی حکومت ان پر ہے. اور اوپر سے مزید اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی, جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا پاورفل بادشاہ, اور اس بادشاہ کی رعایا چونٹی, اس بادشاہ کی رعایا چونٹی. جب دیکھا کہ بادشاہ گزر رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی شان و شوکت, اس کے لشکر کی شان و شوکت, یہ چیزوں میں چھوٹے چھوٹے مخلوق غریب لوگ نظر نہیں آتے, ان کو سائڈ ہٹا دیا جاتا ہے. راستے میں ایسے لوگوں کے آنے والے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے, دیواروں کی دیواریں توڑ دی جاتی ہیں تاکہ بادشاہ کی شان و شوکت میں کچھ کمی نہ آنے پائے. یہ سوچ کر کے اس چونٹی نے آگاہ کیا اپنی قوم کو, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تم سب اپنی بلوں میں گھس جاؤ, عافیت اسی میں ہے. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, اے سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. وہم لا یشعرون, انہیں شعور نہیں ہوگا, وہ تو اپنی شاہانہ شوکت میں چلے جا رہے ہیں, ٹھاٹ باٹ میں نکلے ہیں, ان کا لشکر نکلا ہوا ہے, تمہارا کون خیال کرنے والا. اس سے سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ بات سنی, فتبسم ضاحکا من قولها, مسکرا دیے حضرت سلیمان علیہ السلام, کیونکہ یہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کا یہ جملہ سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے. تو یہاں ایک چونٹی نے اپنی قوم پر آئی ہوئے نقصان کو یا خطرے, آنے والے خطرے سے آگاہ کیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ان مخلوقات کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. ہمیں اپنی قوم پر آنے والی مصیبتوں سے تو اور زیادہ آگاہ کرنا چاہیے, اور یہی زندگی کا ثبوت ہے. آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمارا بھائی نقصان سے بچ جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے اندر دینداری ہے. آپ کے اندر احساس ہے کہ ہمارا بھائی آنے والے خطرات سے محفوظ رہے تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر دینداری ہے. کیونکہ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, یہ خیر خواہی کی علامتیں ہے. اور اسی واقعے سے ایک مسئلہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کا ثبوت دیکھیے چونٹیوں کے اندر, اتحاد کا ثبوت. ایک کی آواز پر پوری قوم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سیلف ڈیفنس اور اپنے حفاظتی جگہ پر وہ سکڑ گئی, بلوں کے اندر چلے گئے ساری کی ساری مخلوق ایک کی آواز پر. ہم میں ایک آدمی دیکھتا رہے, خطرہ آ جائے تب دیکھیں گے, ان کی بات چھوڑے ملتے ہیں.
ان کی بات چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی میں سے انہی کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا، تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے۔ ہماری قوم کے لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں، انسان اس طرح کا جواب دیتا ہے جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری کشتی میں آ جا، ارکب معنا، آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ آج کوئی بچ نہیں سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اس نے کہا کہ میں جوہی پہاڑ پر جا کے بچ جاؤں گا، وہاں پہنچ جاؤں گا، پناہ لے لوں گا۔ آج ہماری اولاد اپنے باپ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتی، ہماری قوم اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں مانتی ہے۔ ایک چونٹی کی بات مان کر ساری چونٹیاں اپنی بلبلوں میں گھس کر کے محفوظ ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور ہمارے سب سے بڑے ہماری جو جس کی سننی ہے وہ اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو خیر خواہ ہیں ان خیر خواہوں کی بات ماننی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے چونٹی جو مخلوق ہے اس کی خصوصیت پر اگر ہم غور کریں تو چونٹیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصیات عطا فرمائی۔ اس مخلوق کو حقیر نہ سمجھے، یہ اپنا ٹھکانہ کبھی نہیں بھولتی، یہ اپنی قوم سے اگر جدا ہو جائے جب کبھی بھی ملتی ہے اسے فوراً پہچان لیتی، اور اسی طرح سے یہ یگانے بیگانے میں تمیز کرتی ہے یہ چونٹیاں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اندر اگر کوئی جرم کرے تو سزائیں بھی دیتی، جھوٹ بولے تو اسے مار ڈالتی ہے، دھوکہ دھڑی ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے اندر جنازے جس طرح سے ہم لوگ دفن کرتے ہیں ایسے تدفین وغیرہ کے معاملات بھی ان کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ وہ مخلوق ہے جو اپنے قوم کی فکر مند ہے، اور ہم ایک مخلوق ہے جو اپنے سگے بھائی کے نہیں ہو پاتے۔ ہم وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں ایمانی رشتہ جن کا سب سے مضبوط ہے اس رشتے کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی قوم پر آنے والے جو نقصانات ہیں اپنی قوم کو بچانے کی فکر کرنا یہ خیر خواہی میں شامل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہی سلیمان علیہ السلام جب اتنے بڑے حاکم تھے، یا اتنے بڑے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، جناتوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر حکومت کرنے والے ادنا سا چھوٹا سا پرندہ یا ان کی قوم کا یا ان کی رعایا کا کوئی ایک فرد اگر غائب ہے تو اس کے بارے میں گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، فکر مند رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک پرندہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہدہد، جس کا نام عنبر بھی بتایا گیا ہے، ہدہد پرندہ ایک مرتبہ غائب نظر آیا۔ اور یہ ہدہد ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس مہندس کا کام کیا کرتا تھا، انجینئر تھا۔ ہدہد پرندہ اللہ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت رکھی، کسی مخلوق کو ہم حقیر نہ سمجھیں، ہمیں سمجھ میں نہ آئے الگ بات۔ تو یہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پانی کا پتہ لگاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ جب جنگلوں میں سفر کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام تو اسے بھیجتے تھے جا پتہ لگا کے آؤ کہ پانی کہاں ہے، کتنی گہرائی میں ہے، کتنی بلندی پر ہے، کتنی مقدار میں ہے۔ اور اسے پانی ایسے نظر آتا جیسے لوگوں کو زمین کے اوپر کی چیزیں نظر آتی، اسے زمین کے اندر پانی ایسے نظر آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، تمام پرندوں کی تفتیش کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے۔ وتفقد الطير، تلاشا تمام پرندوں کو، فقال ما لي لا ارى الهدهد، کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ لو عذبنه عذابا شديدا، اگر وہ آ جائے تو میں اسے اس کے پر نوچ ڈالوں، اسے سخت عذاب دوں۔ کیا عذاب دے سکتے ہیں اسے؟ پر نوچ دینا انہوں کے قابل نہ ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا، سخت عذاب دوں، او لأذبحنه، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، او ليأتيني بسلطان مبين، یا اپنے غیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے۔ پتا کیا چلتا ہے اس سے؟ پتا یہ چلا کہ ہماری ماتحتی میں جو لوگ ہیں، نوکر چاکر ملازم بیوی کوئی بھی ہو،
اگر وہ ہمارے موقع پر وقت پر کبھی غیر حاضر ہیں تو ان سے پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، اور پوچھ تاچھ کے بعد انہیں اپنی صفائی دینے کا موقع بھی دیا جانا چاہیے۔ پوچھ تاچھ کے بعد آپ غیر حاضر ہیں، یہ استعفا نامہ آپ کو دیا جا رہا ہے ڈائریکٹ، یعنی یہ ظلم ہے، اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی دیجیے۔ اولا یأتینی بسلطان مبین، حاکم وقت کو چاہیے کہ مجرم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پرندہ آیا اپنی صفائی پوری پیش کی، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے حاکم یا بادشاہ تھے، اتنے بڑی طاقتیں ان کے لشکر میں موجود تھیں، جناتوں کی، انسانوں کی، ہواؤں کی، پرندوں کی۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اگر غائب ہو گیا یا حاضر ہی رہا تو کیا فرق پڑتا ہے ان کی حکومت میں؟ لیکن نہیں، خیر خواہی یہی ہے کہ حاکم وقت چھوٹے بڑے تمام افراد کا خیال کرے، حاکم وقت ہر ایک کا خیال کرے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ بادشاہ وقت کا کوئی بھی رعایا اگر وہ غیر حاضر ہے تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتی میں جو لوگ ہیں ہر ایک کا خیال کرے، ہر ایک کا خیال کرے۔ میرے بھائیوں، یہ خیر خواہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حدود پرندے کا خیال کر رہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑے بادشاہ وقت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، مگر چھوٹی سی مخلوق اگر غائب ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں۔ یہ ہے احساس خیر خواہی، یہ ہے جذبہ خیر خواہی، یہ ہے قوم کے بارے میں فکر مند رہنے کی پہچان اور علامت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے خیر خواہی یہ بھی ہے کہ ہمارے ماتحتی میں جو لوگ ہوں ان کا خیال کیا جائے۔ ہم نوکر چاکر سے چائے پانی منگاتے ہیں، بعض مرتبہ غلاموں سے، نوکروں سے خدمت لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں منگاتے ہیں، ناشتے کا ٹائم ہوا، شام کے 4 بج رہے ہیں، ہم نے ناشتہ منگایا، چائے منگائی، سموسے منگائے، کچھ بھی ریفریشمنٹ کے طور پر کوئی چیز منگا لی، تو جن سے منگائے ہو ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم خادمه، جب تمہارا خادم بطعامه کچھ کھانا لے کر کے آئے، اس سے تم منگواؤ کھانا وغیرہ کچھ لے کے آئے تو کیا کرو، فإن لم يجلسه معه، اگر تم اپنے ساتھ جو میٹنگ میں لوگ بیٹھے ان کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے ہو تو 1 سموسہ 2 سموسہ اسے بھی دے دو، 1 لقمہ 2 لقمہ اسے بھی دے دو بیچارے کو، کیونکہ اسی نے تکلیف اٹھا کر کے تمہارے لیے اس کا انتظام کیا ہے، جانے آنے میں اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تم اے سی کے روم میں بیٹھے رہے، یہ آدمی دھوپ میں جا کر کے پسینے میں شرابور ہو کر کے فوراً تمہارے سامنے لا کر کے حاضر کرتا ہے، اسے بھی 1 چائے 2 چائے پلا دو، اسے بھی کچھ دے دیا کرو۔ فَلْيُنَاوِلَهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، اسے بھی تم دے دیا کرو، 1 لقمہ 2 لقمہ کچھ بھی دے دو تاکہ اس کا بھی دل رہ جائے۔ یہی ہے خیر خواہی، یہی ہے خیر خواہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے غلاموں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین، 5ویں خلیفہ، بڑے مشہور ہے، بارہا نام سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ گرمی کے مہینے میں انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے تو اس پر پنکھا جھیل دے۔ لونڈی پنکھا جھیلتے رہی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سو گئے۔ سو جانے کے بعد گہری نیند میں چلے گئے اور اس لونڈی پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہوتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر بھی نیند طاری ہو گئی، سو گئی یہ بھی، پنکھا گر گیا، عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھل جاتی، آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لونڈی سو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے پنکھا اٹھایا اور اس کے اوپر ہلانا شروع کر دیا۔ ہوا کی کا جب احساس اس لونڈی کو ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اس لونڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ آقا کے ہاتھ میں پنکھا ہے، گھبرا جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں سو جا سو جا سو جا، تجھے بھی گرمی لگتی ہے، تو بھی انسان ہے، گرمی سے تو بھی متاثر ہوتی ہے، جیسے مجھے گرمی لگ رہی تھی ایسے تو بھی گرمی محسوس کرتی۔ کیا ہوا اگر میں نے تیرے اوپر پنکھا جھیل دیا ہے تو اس سے میری شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو گئی ہے، تو بھی انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی دین ہے جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے،
وہ اسلام یعنی مسلمانوں میں سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں, خیر خواہی یہ بھی ہے, ہمارے ماتحتی میں بہت سارے لوگ ہیں, کان کھول کے سنے, ہنر سکھانے کے لیے گاؤں سے ہم نے انہیں بلا لیا ہے, سال سال بھر رگڑواتے رہتے مگر انہیں ہنر نہیں دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں, خاص طور سے ٹیلر حضرات, درزیوں کو دیکھو, بلا لیتے ہیں لڑکوں کو, 6 مہینہ صرف کاٹ بدل کرنے میں لگائے رکھتے ہیں. مکینک آدمی ہے, اس کو بھیج دیا اس کے ساتھ کہ جاؤ بیٹے کو میرے مکینک کا کام سکھا دینا, موٹر سائیکل وغیرہ بنانے کھولنے کا. 6 مہینے 7 مہینے صرف پہیا کھلوانے میں لگائے رکھتا ہے اسے. رحم کرو ایسے لوگوں پر, ان غریبوں پر رحم کرو, ان کا وقت ضائع نہ کرو, جتنا جلدی ہو سکے انہیں ہنر سکھا دینا یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہے. ان کے وقت کو برباد نہ کرو, ان کی جوان بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, شادی کے انتظامات کرنے ہیں, ماں ہے بیوہ ہے, گھر کے اخراجات انہیں چلانے ہیں. خیر خواہی یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی انہیں ہنر یافتہ کر دو, ہنر سکھا دو. اور ایسے ہی تمہاری ماتحتی میں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا اوقات برباد اور ضائع نہ کرو. خیر خواہی یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جو علم آپ سکھا رہے ہیں اتنا جلدی انہیں فارغ کر دو. ٹائم پاس کر کے صرف تنخواہ پر تنخواہ بناتے مت جاؤ, یہ بھی خیر خواہی ہے. کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں, عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ خیر خواہی کا جذبہ آج اگر امت مسلمہ میں آ جائے تو جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر ایک کے حق میں خیر خواہ بنائے, اور رب العالمین ہر ایک کی مدد اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے چھوٹوں پر رحم کرنے کی, بڑوں کا احترام کرنے کی, ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی, جن کے عیوب ہیں ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین حاکم وقت ہیں, ذمہ دار ہیں, انہیں اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کی, اپنی رعایا کا ہمیشہ حقوق اور ان کے جو استحقاق ہے حقوق ہے ان تمام کا خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں پر خصوصی اپنا رحم و کرم عطا فرما. بار الہ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنا, اسلام کی چھوٹی بڑی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر جميع اعداء الدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.